بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 فروری، مظفر آباد، آزاد کشمیر کی شام۔ پروفیسر ملازم حسین بخاری آپ سے محو گفتگو ہے۔ ہم آج ایک اہم ٹاپک جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے کلچر سے تعلق رکھتا ہے، ہماری تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے جہالت کیا ہے، جاہل کسے کہتے ہیں، لا علمی اور جہالت میں کیا فرق ہے۔ تو ٹاپک انتہائی اہم تھا، اس لیے میں آج کی گفتگو اپنے ان اساتذہ کے نام کرتا ہوں جنہوں نے علم کے زیور سے ہمیں مالا مال کیا اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کر سکیں۔ میرے اساتذہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میرے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور میرے وہ اساتذہ جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ ان کا سایہ ان پر قائم رکھے۔ میرے وہ دوست جن کے ساتھ مل کے ہم نے حق و معرفت کی پہچان کی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں آئیں، دنیا میں جتنی بھی تاریخیں آئیں، دنیا میں جتنے بھی کلچر آئے، ان کی بنیاد علم پہ تھی، اور علم کی بنیاد ایک فلسفہ پہ تھی، اور ان کے پیچھے کچھ فلاسفر تھے۔ فلسفہ کا مطلب ہوتا ہے فلیو، دو الفاظ ہیں، صوفیہ۔ فلیو کا مطلب ہے چاہنا، صوفیہ کا مطلب ہے علم کو چاہنے والے۔ محبت اور صوفیہ کا مطلب ہے علم، یعنی علم سے محبت۔ جو معاشرہ علم سے محبت کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جہالت، ناکامی، تاریکی، غلامی کی سمت دھکیلتی ہے۔ فلسفہ علم کی ماں ہے۔ ہر فلاسفر کا کسی نہ کسی قوم سے تعلق ہوتا ہے، اور اس کی سوچ اس کی تاریخ سے وابستہ ہے، اور ان کے فلاسفر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر وہ ایک طاقتور معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں، اور تمام علوم کی ماں فلسفہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک نیوٹن نے کہا تھا، نیوٹن نے کہا تھا کہ اگر کہ بونا ایک دیو کے کندھے پہ کھڑا ہو جائے تو اس سے بہت دور تک دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو فلاسفر ہوتے ہیں وہ کسی قوم کے علم کے دیو ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے نقطہ نظر کو سمجھ لیں تو ہم بہت کچھ تسخیر کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ان پڑھ آدمی جاہل ہے، اور جو کسی کالج یا یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرے وہ تعلیم یافتہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کاغذ کی چند ڈگریاں اکٹھی کرنے سے انسان عالم نہیں بن جاتا، کیونکہ ایک طرف تو اللہ تعالی انسان کی تعریف علم کی بنیاد پہ کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کی مذمت جہالت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ جہالت کی دو اقسام ہیں، ایک جہل بسیط اور ایک جہل مرکب۔ جہل بسیط یہ ہوتا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا، جان ہی نہیں سکا۔ یعنی اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ دن ہے یا رات، اور وہ کہے نہیں معلوم مجھے، تو ایسے انسان کو لا علم کہا جاتا ہے، اس کو لا علمی کہتے ہیں۔
یہ بھی جہالت کی ایک قسم ہے۔ اور ایک کو معلوم ہو لیکن وہ دن کو رات اور رات کو دن کہے، یہ علم مرکب کہتے ہیں، جہل مرکب کہتے ہیں، یہ جہل مطلق ہوتا ہے۔ اور ایک جان کے کہے کہ یہ رات نہیں، دن کو کہے رات ہے، رات کو کہ دن ہے، تو اس کو انٹینشنل جاہل کہتے ہیں۔ یہ جہالت کی چند قسمیں ہیں۔ اس طرح جاہل مکثر بھی ہے، جاہل قاصر بھی ہے۔ مرکب اور قاصر اور مطلق انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ جہالت کیا چیز ہے؟ یہ جہالت ایک زہر ہے معاشرے کے لیے۔ یہ جہالت انسانیت کی دشمن نہیں ہے، یہ تہذیبوں کی دشمن ہے۔ جہالت انسان کی بہت بڑی دشمن ہے، اور جہالت لا علمی کا نام نہیں ہے۔ جہالت کا مطلب معرفت سے خالی ہونا، حق کی جو پہچان نہ کر سکے، حق کی طرف نہ جائے، معرفت کو نہ پہچانے، اللہ کو نہ پہچانے، اسلام کی معرفت کو نہ پہچانے، کسی حقیقت کو، حق کو نہ پہچانے، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ یہ لیک آف نالج نہیں ہوتا، یہ ہٹ درمی ہوتی ہے۔ ہم اکثر اپنے بعض اوقات دوست کو بھی کہتے ہیں، بیٹے کو بھی کہہ دیتے ہیں، یار آپ تو جاہل ہیں یار۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا یا کسی ڈگری سے، مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کی معرفت نہیں ہے۔ جب حقیقت کے خلاف خیال پختہ ہو جائے، اسے جہالت کہتے ہیں، اور یہ جہالت تو لا علمی سے بدتر ہے۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی و آخر الزمان ہیں، مگر وہ اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم رہا، اس لیے اس کو جاہلوں کا باپ کہا گیا۔ اپنے وقت کے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے بہت سارے فالوورز تھے، اور فالوورز اس کو سچا سمجھتے تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے جہالت کے شکار تھے۔ جہالت فلسفے کے عنوان سے بے خبری ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر ایک طب کی کتاب پڑھ کر یہ جان جائے کہ دل کیسے دھڑکتا ہے، سانس کیسے چلتی ہے، معدہ کیسے کام کرتا ہے، مگر یہ نہ جان سکے کہ یہ ایسے نوٹس کو کون چلاتا ہے، یہ ایک سیل سے خربوں سیلز میں تبدیل ہونے والا یہ انسان، جس کے کئی سسٹم مکمل طور پہ اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ اس کو سوچ کس نے دی؟ اس کو بنائی کس نے بخشی؟ قوت سماعت کس نے دی؟ قوت گویائی کس نے دی؟ اور یہ پھر فنا کی طرف کون لے جاتا ہے؟ اگر اس کو نہ سمجھے تو اس کو کہتے ہیں کہ جہالت فلسفے کے عنوان سے بے خبر ہوتی، اس کے تھیم کوئی نہیں سمجھ سکی۔ جبکہ دوسرے الفاظ میں علم کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کو جاننا۔ جہالت یہ نہیں ہے کہ اس سے پوچھیں کہ دن ہے یا رات، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، مگر وہ ڈٹ جائے کہ نہیں، رات کو دن کہے اور دن کو رات کہے۔ اس طرح اگر ابو جہل کی میں مثال دی آپ نے، یا موجودہ دور میں آج دیکھیں کہ لوگ اپنے اپنے لیڈرز کے بارے میں، چاہے وہ خائن ہو، چاہے وہ بد دیانت ہو، چاہے وہ راشی ہو، چاہے وہ سفارش کو پسند کرتا ہو، چاہے وہ خوشامد کو پسند کرتا ہو، لوگ اپنے اپنے لیڈرز کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اسے جہالت کہتے ہیں۔ اور جب انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ جس لیڈر کو میں فالو کرتا ہوں باقی بھی سارے
وہ بہتر ہیں سارے اس کو فالو کریں، یہ جہالت مطلق ہے۔ جاہل اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ جب انسان سمجھنے لگ جائے کہ جو نظریات میرے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میرے نظریات کسی فلسفے کی بنیاد پہ نہ ہوں، مگر جب انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے اور کسی اختلاف کو برداشت نہ کرے، حالانکہ اختلاف رحمت ہوتی ہے، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ تکبر ایک جہالت ہے، خوشامد کروانا یا کرنا ایک جہالت ہے۔ اختلاف اس لیے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان دوسرے سے مختلف پیدا کی، اور اس اختلاف کی وجہ سے اس دنیا میں خوبصورتی ہے، اور یہ دنیا میں ترقی کا راز بھی یہی ہے۔ اس لیے اختلاف رائے کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کا نام علم ہے، اور نہ برداشت کرنے کا نام جہالت ہے۔ حق بات کا یقین ہو جائے تو اسے علم کہتے ہیں۔ یعنی دو کنارے ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے جہالت۔ اگر ان کے درمیان میں انسان ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو اس کو تردد کہتے ہیں۔ اور اگر تردد کے درمیان میں آ جائے تو اس کو شک کہتے ہیں۔ اور اگر حق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو ظن کہتے ہیں۔ اور اگر غلط طرف بڑھنا شروع ہو جائے یعنی اس کو وہم کہتے ہیں۔ اور اگر حق اور جہالت کے کہیں کسی کنارے پہ پڑا ہے تو شک کہتے ہیں۔ شک گھروں کو تباہ کرتا ہے، شک دوستیوں کو تباہ کرتا ہے، شک اداروں کو تباہ کرتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کو، دوستوں کو، شک سب سے، ہر انسان سے گزارا ہو سکتا ہے، ایک شکی انسان سے گزارا نہیں ہو سکتا، اس طرح ایک وہمی انسان سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ جب ایک انسان شک سے دور ہو جائے، تردد سے دور ہو جائے، وہم سے دور ہو جائے، تو اس کو علم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تردد سے بھی نکل جائے، شک سے بھی نکل جائے اور وہم سے بھی نکل جائے اور اسے حق بات کا یقین ہو جائے تو اسے علم کہتے ہیں۔ یعنی جب اپنے آپ کو کسی بھی چیز پر یقین ہو جائے اسے علم کہتے ہیں۔ علم کے فوائد کیا ہیں؟ علم مردہ کو زندہ کرتا ہے، یعنی ایک جاہل مردہ ہوتا ہے، ایک عالم زندہ ہوتا ہے۔ محاورتاً استعمال کیا ہے، علم مردہ کو زندہ کرتا ہے، علم ایک بے شعور کو شعور دیتا ہے، علم ایک نابینا کو بصیرت دیتا ہے، اور جاہل وہ ہوتا ہے بصیرت ہونے کے باوجود نہیں دیکھ سکتا۔ سوچ میں گہرائی آنے سے آپ اپنے رب کے قریب آتے ہیں۔ اگر اپنے رب کو جاننے کے باوجود بھی اس کو آپ یہ معلوم ہو کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، قیامت کے دن اس کے پاس پیش بھی ہوں گے، اور پھر بھی اس میں ہم شک کا شکار ہو جائیں تو جہالت کی انتہا ہے۔ تو اس لیے جہالت کے اندھیرے میں تیرنے سے بہتر ہے کہ انسان علم کی شمع روشن کرے تاکہ ہمارے علم سے معاشرہ بہتر ہو سکے۔ پھر ایک اور بات بتاؤں، آپ کے علم سے اگر معاشرہ بہتر نہیں ہے تو یہ بھی جہالت کی ایک قسم ہے۔ آپ اپنے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک جہالت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شک سے، تردد سے، وہم سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و حکمت کے قریب کرے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اس الہامی کتاب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھی مسلمان بچے سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کس کتاب پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلا سوال اگر یہ کرتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی وہ کتاب بتائیں جس سے سب متفق ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے قرآن مجید۔ اور پھر وہ یہ بتائے، پوچھے ہم سے کہ کیا آپ سب نے اپنا علم، دانش، یہ تربیت اسی کتاب سے حاصل کی ہے؟ تو خدا تعالی ہمیں اس کا جواب ہاں میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔